آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ صلاۃ صلاۃ، نماز 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 کو تم کبھی بھی ترک مت کرنا، کیونکہ یہ نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ او فرقیہ کے لوگوں، او ارریہ کے لوگوں، اے بہار کے لوگوں اور اے فرقیہ کے لوگوں، ذرا محمد الرسول اللہ کے اس جملے کے اوپر غور کر لو۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا قیامت کے دن سب سے پہلے تیرے سامنے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ غور کرو، آج ہماری نمازیں نہیں ہیں، صبح شام مغرب عشاء یہ پانچوں نمازیں غائب، سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات۔ سنیچر کو پوچھو کہاں گئے، سنیچر کو یہاں گیا، سنیچر کے دن پوچھو فجر میں کہاں گئے، سو گیا، ظہر میں کہاں گئے، ارے تھوڑا مارکیٹ چلا گیا، عصر میں کہاں گئے، بازار چلا گیا، مغرب میں کہاں گئے، ارے تھوڑا آنے میں دیر لگ گیا، بیوی کے پاس چلا گیا، اور عشاء میں کہاں گئے، کھا پی کر کے سو گیا۔ آج جواب یہی دیا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، محمد الرسول اللہ کے آخری جملے تو یہی تھے لوگوں، نماز نماز نماز، کسی بھی حال میں مت چھوڑنا، کل قیامت کے دن نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ آج ہماری نمازیں بالکل نہیں ہے، ہائے رے مسلمان، ہائے رے فرقیہ کے لوگوں، کیسے مسلمان ہو، تمہاری مسجدیں ویران ہیں، تیرے گھر کے اندر تمہاری بیویاں، تمہاری بہنیں، تمہاری لڑکیاں نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ کو دیکھو، اللہ کے نبی خود نماز پڑھا کرتے تھے، اپنے بیویوں کو اٹھا کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ کے صحابیوں کو دیکھو، نبی اکرم کے ساتھیوں کو دیکھو، خود نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی اٹھا کر کے تہجد کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ تہجد کی نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، انہیں معلوم تھا، اللہ کے نبی کے ذریعے سے یہ سن لیا تھا، جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، او تہجد کی نماز پڑھنے والوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، صلو باللیل والناس نیام، اے وہ لوگوں جو رات کی تاریکی میں نماز پڑھا کرتا تھا، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے سجدی کیا کرتا تھا، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھا کرتا تھا۔ محمد الرسول اللہ کو دیکھو، اپنے نبی کو دیکھو، محمد الرسول اللہ بخشائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ نماز کے اتنے زیادہ پابند ہے، نبی اکرم سجدے کی حالت میں، اما عائشہ اٹھی اور لائٹ نہیں ہے، یا یہ سمجھ لو چراغ کے اندر اتنا زیادہ تیل نہیں ہے کہ چراغ جلا سکے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے، محمد الرسول اللہ کی حالت ہے۔ حضرت عائشہ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، اور جیسے آگے بڑھنے کی کوشش کی، آپ کا پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹچ کر گیا۔ نبی اکرم کو جب چھوا، پتا چلا نبی اکرم سجدے کی حالت میں، رات کی تاریکی ہے، آخری پہر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں۔ حضرت عائشہ انتظار کرنے لگی، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تک انتظار کیا، محمد الرسول اللہ سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا رہے۔ نبی اکرم نے سجدے سے سر اٹھایا، نبی اکرم کی یہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے، نبی اکرم رو رہے ہیں، اور نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کر رہے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ جہنم سے مجھے بچا لے، اے اللہ عذاب علیم سے مجھے بچا لے۔ حضرت عائشہ نبی اکرم سے پوچھنے لگتی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ اتنا زیادہ کیوں روتے، آپ اتنی زیادہ دعائیں کیوں مانگتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ جہنم کو تم تو دیکھی نہیں ہو، جہنم کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں، اللہ کی قسم اگر جہنم کی آگ کو دکھا دیا جائے یا عذاب قبر کو کسی کو دکھا دیا جائے، لوگ اپنے مردوں کو قبروں میں دفنائیں گے نہیں، اپنے اس باڈی کو گھر کے اندر رکھنا گوارا کر لیں گے، لیکن قبر کے اندر اس باڈی کو ڈالنا گوارا نہیں کریں گے۔ جہنم کا عذاب اتنا زیادہ ڈینجر ہے۔ نبی اکرم یہ نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، وہ لوگوں اسی نبی کو ماننے والے ہو، کہتے ہو رگ رگ میں نبی نبی، لیکن نماز زندگی میں پڑھتے ہو کبھی کبھی۔ ہائے رے مسلمان تو کیسا مسلمان ہے؟ اے نوجوانوں کیا تیری زندگی کی کوئی گارنٹی ہے؟ کہیں تجھے مرنے کے بعد یا لیتنی
نہ کہنا پڑے، یا لیتنی نہ کہنا پڑے کاش کہ ہم دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتے۔ نبی اکرم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ انگوٹھی سونے کی پہنا ہوا ہے، سونے کی انگوٹھی، سونا مردوں کے لیے حرام ہے معلوم ہے نا، عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، نہیں پہن سکتا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہن لیا ہے، بولا ادھر آ، ادھر آ، آیا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ تم سونے کی انگوٹھی کیوں پہنے، تمہیں معلوم نہیں ہے نہیں پہننا چاہیے؟ کہا کہ نہیں، جمرتم من النار، آپ نے فرمایا کہ تم نے انگوٹھی نہیں بلکہ جہنم کا ٹکڑا پہن لیا ہے، اور آپ نے اس انگوٹھی کو اتار دیا، نکال لیا اور زمین میں پھینک دیا، اور نبی اکرم چلے گئے۔ غور سے سنیے، کچھ صحابیوں نے کہا، دوستوں نے کہا اٹھا لو اپنے بیوی کو پہنا دینا، اپنے گھر میں کسی لیڈی کسی خاتون کو پہنا دینا۔ کہا نہیں، محمد رسول اللہ کی نظر اس کے اوپر پڑی، انگولی نشان ٹچ ہو گیا اس انگوٹھی کے اوپر، آپ نے جہنم کا، آپ نے سنا دیا کہ جہنم کا ٹکڑا پہنا ہے، میں اس انگوٹھی کو اتار چکا ہوں، اب اس انگوٹھی کو میں پہن نہیں سکتا۔ کیسے لوگ نبی اکرم کی اطاعت کیا کرتے تھے، نبی نے کہہ دیا نہیں کر سکتا، نبی نے اعلان کیا لوگوں ہمیں جہاد میں جانا ہے، ہمیں جنگ میں جانا ہے، تم اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ کیسے لوگ مانتے تھے بات، نبی نے فرمایا تم اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اور آپ نے فرمایا تھا کبھی اگر اللہ تعالیٰ مجھے پہاڑ کے مانند سونا دے دے تو میں اس پہاڑ کے مانند سونے کو 1-2 دن سے زیادہ، 2 رات سے زیادہ اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کروں گا، اس مال کو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا، کیونکہ جو آدمی اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہی اس کا مال ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اوس تصدقت فامضیت، جس نے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا وہی اس کا مال ہے۔ بینک بیلنس ہے وہ اس کا مال نہیں ہے، جو بلڈنگیں ہیں زمین جائیداد وہ اس کا مال نہیں ہے، جو اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا وہی اس کا مال ہے۔ آپ نے فرمایا خرچ کرو، لاؤ اللہ کے راہ میں دو۔ کہنا تھا حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کے مال کو 2 حصوں میں بانٹا اور ایک حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے پورا کا پورا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بہت سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ حضرت عثمان غنی مسجد نبوی میں اٹھے اور آپ اعلان کر رہے تھے کون ہے جو 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ عثمان غنی اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہو۔ آپ نے فرمایا عثمان تو جنتی۔ دوسرے جمعہ میں پھر اٹھے اور فرمایا کون ہے جو 100 اونٹ دینے کو تیار ہے؟ حضرت عثمان غنی اٹھے اور فرمایا اللہ کے نبی 100 اونٹ مجھ سے لیجئے۔ آپ نے فرمایا عثمان تو جنتی۔ پھر مانگا کون؟ پھر عثمان غنی اللہ کے نبی میں دوں گا 100 اونٹ۔ ایسے کرتے کرتے 700 اونٹ حضرت عثمان غنی نے دے دیا۔ آپ نے خوشی کے مارے فرمایا ما ضر عثمان بعد اليوم، آج کے دن عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی آپ نے فرمایا عثمان جنت ہی میں جائے گا، عثمان اب کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ کے راہ میں کوئی صدقہ دیتا ہے، کوئی خیرات دیتا ہے، کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ آج سب سے زیادہ آدمی کس سے محبت کرتا جانتے؟ مال سے، دولت سے۔ اللہ کے راہ میں پیسہ دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ کتنوں اعلان کرنے کے بعد آدمی پیسہ کہاں دیتا ہے؟ مدرسوں میں دیتا ہے، مسجدوں میں دیتا ہے۔ کتنا دیتا ہے؟ بہت کم۔ آپ نے وہ لطیفہ سنا نہیں کہ 5 والا سکے نے 1000 نوٹ 2000 نوٹ سے بولا کیا حال ہے؟ لطیفہ بتا رہا ہوں، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ کدھر کا سفر ہو رہا ہے؟ ارے میں تو ہوٹلوں میں جا رہا ہوں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی فلائٹ میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، بڑے بڑے لوگوں میں بنگلوں میں میرا سفر ہو رہا ہے۔ اور 2000 والے نوٹ نے پوچھا 5 والے روپیے سے کیا تیرا حال ہے؟ اس نے کہا میرا حال وہی مسجد وہی مدرسہ،
وہی مسجد وہی مدرسہ، یعنی 5 والا نوٹ یا تو مسجد میں دیا جاتا ہے یا تو مدرسے میں دیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن دیکھ کے سب سے چھوٹا نوٹ مسجدوں میں دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ حالات ہے ہمارے سماج کا، یہ حالات ہے۔ پیسے رہنے کے بعد اپنے زندگی کو جہنم سے نہیں بچا پا رہا ہے، پیسے رہنے کے بعد اور مرنے کے وقت سب سے زیادہ انسان یہی تمنا کرے گا کہ اللہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے، میں اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کر لوں گا۔ آپ سے ابھی مانگا جا رہا ہے جلسوں میں، آپ دے نہیں رہے ہیں، مرنے کے بعد افسوس کرنا پڑے گا کہ کاش کہ ہم دنیا میں اللہ کے راہ میں خرچ کیے ہوتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے یہ بھی سنا، کبھی آپ نے یہ بھی فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، یتیموں کی کفالت کرنے والا، یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا محمد رسول اللہ کی پیروی کیجئے۔ نبی اکرم نے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، آپ بھی صدقہ خیرات کیجئے۔ عورتیں، جب نبی اکرم نے فرمایا عورتوں تم بھی صدقہ خیرات کرو، عورتوں نے اپنے زیورات اتار دیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے دے دیا۔ میری بہنوں، جہنم سے تمہیں بچنا ہے تو تم بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو، نبی اکرم کی بات مانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کرو تو پردہ کرو، نبی اکرم نے فرمایا نماز پڑھو تو نماز پڑھو، نبی اکرم نے فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ۔ آپ نے ایک نوجوان کو سمجھایا، ایک نوجوان، امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے۔ ایک نوجوان نبی اکرم کے پاس آیا اور ریکویسٹ کرنے لگا اور اس سے سوال کرنے لگا، اللہ کے نبی میں جوان ہوں، میں جس لڑکی کو دیکھتا ہوں میرا دل مچل جاتا ہے، میں اس لڑکی کی طرف فدا ہو جاتا ہوں، جب تک میں اس لڑکی کے ساتھ غلط کام نہ کر لوں مجھے چین نہیں آتا۔ اللہ کے نبی آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ جوانوں سنو، غور سے سنو، یہ جملہ خالی اسی کے اوپر سن لو یہی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ زناکاریاں رک جائیں گی۔ آپ سے سوال کر رہے ہیں کون؟ ایک نوجوان مرد، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی، لڑکیوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کی، ان کے ساتھ سیکس کرنے کی مجھے اجازت دی جائے۔ آپ نے اس کو بٹھایا، مارا پیٹا نہیں، دھمکایا نہیں، اس کو ڈرایا، اس کو غلط بات نہیں بولا، بھگ کیسے سوال کر رہے ہو؟ آپ نے بولا بیٹھیے، بیٹھا، نبی اکرم قریب اس کے پاس بیٹھے، لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے بیچ میں اس نے سوال کیا ہے۔ آپ ناراض نہیں ہوئے بلکہ آپ نے اس کو پیار سے سمجھایا، نوجوان یہ بتا تمہارے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے میرے سوال کا تو جواب دے دے۔ کہا کہیے اللہ کے نبی کیا سوال ہے؟ آپ نے فرمایا اتحبونہ لأمک، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے، تمہاری ماں کے ساتھ سیکس کیا جائے، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی لڑکا جا کر کے ہم بستری کرے، غلط کام کرے، تیری ماں کی عزت کوئی لوٹ لے، تیری ماں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے؟ اے نوجوان کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ فرقیہ کے لوگوں غور سے سننا، آج میری اس بات کو غور سے سننا، بڑے قرآن و حدیث کے موضوع اور بڑی بڑی پیاری انداز، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ الگ الگ موضوع کے اوپر آج میری تقریر ہو رہی ہے، غور کرو۔ نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی میں زندہ رہتے ہوئے یہ گوارا کیسے کر لوں میری ماں کے ساتھ کوئی سیکس کرے، کوئی میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، میری ماں کے ساتھ میری جسم کو کوئی میری ماں کی جسم کو ٹچ کرے، اللہ کے نبی میں اس کی گردن اڑا دوں، اللہ کے نبی میں اسے قتل کر دوں، اللہ کے نبی میں اسے مار ڈالوں گا، اللہ کے نبی اسے میں زندہ رہنے نہیں دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی سیکس کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے، کیا اس بات کو تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں کیا کوئی اس بات کو پسند نہیں کرے گا اس کی بہن کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے، اس کی بہن کے جسم کو ٹچ کرے، اس کی بہن کے ساتھ کوئی سیکس کرے، اللہ کے نبی یہ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اگر میں اس بات کو دیکھ لوں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے پھر
پھر سوال کیا کیا تم اپنی چچی کے ساتھ یہ چاہتے ہو کہ تمہاری چچی کے ساتھ زنا ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا کیا تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ چاہتے ہو؟ کیا تم اپنے خالہوں کے ساتھ یہ چاہتے ہو کہ تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کہا نہیں۔ سمجھانے کا انداز دیکھیے محمد رسول اللہ کا۔ آپ نے فرمایا جب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو اے نوجوان، اگر میں تمہیں اجازت دے دوں جا کر کے تو زنا کر لے، کسی بھی لڑکی کے ساتھ جا کر کے ہم بستری کر لے، سیکس اپنا پورا کر لے، اگر میں تمہیں یہ اجازت دے دوں اور تم یہاں سے جاؤ کسی لڑکی کو پکڑو، اس کو جا کر کے کھیت میں لے کر کے جاؤ، جا کر کے اندھیرے میں لے کر کے جاؤ اور اس کے ساتھ تم سیکس کرو، اس کے ساتھ تم اس کے جسم کے ساتھ کھلواڑ کرو، زنا کرو، بتاؤ وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی چچی ہوگی۔ جب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو تو کیا لوگ اس بات کو پسند کریں گے؟ اس کی دماغ میں یہ بات بیٹھ گیا، دل کے اندر اتر گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی، میرے دل کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا تھا، اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میں زنا سے رک جاؤں، میرا جسم پاک ہو جائے۔ آپ نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد نظر آسمان کی طرف آپ نے کی اور فرمایا اللہم طہر قلبا وحسن فرجا، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی اللہ حفاظت فرما۔ راوی حدیث لکھتے ہیں اس دعا کے بعد اس نوجوان نے کبھی مڑ کر کے کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ نوجوانوں 10 5 گرل فرینڈ رکھنے والوں، لڑکیوں کی جسموں سے کھیلنے والوں، کیا تم کبھی سمجھتے نہیں ہو تمہاری بہنوں کے ساتھ یہ کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ وہ فرقیہ کے لوگوں، کبھی کبھی تم اپنے بہنوں کے بارے میں سوچ لینا، کبھی کبھی اپنے بیٹیوں کے بارے میں سوچ لینا، کبھی کبھی اپنے بیویوں اپنے ماں کے بارے میں سوچ لینا۔ اگر تمہاری ذہن کے اندر یہ بات چلی جائے تو تم کسی بہن کے اوپر اٹھا کر کے نظریں نہیں کرو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوا کرتی ہے، لیکن آج جلسوں میں دیکھیے فلاں جلسے میں فلاں لڑکا لڑکی غلط کام کرتے ہوئے پکڑا گیا، ہوتا ہے۔ حالات دیکھیے، حالات، تمہاری بہن کے ساتھ یہ ہو تو تمہیں کیسا لگے گا؟ نبی سے یہ سنا، زندگی میں کبھی پلٹ کر کے لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھا، اور ہمارے موبائل کے اندر وہی رنگین فلمیں ہوا کرتی ہے، وہی ہیروئن کے فوٹو ہوا کرتی ہے، ہمارے موبائل میں وہی بھوجپوری گانے ہوا کرتے ہیں، وہی بھوجپوری گانے ہوا کرتے ہیں۔ حالات دیکھیے بھوجپوری گانے کے حالات۔ وہ ایک لڑکا گیا نماز پڑھنے کے لیے، تقریر سن لیا مولانا کی، سدھر گیا، لیکن موبائل جیسا تھا ویسا ہی تھا، نماز پڑھنے کے لیے گیا، موبائل کے اندر گھنٹی بجنے لگی، وہی بھوجپوری گانا۔ آج کل تو موبائل میں بھوجپوری گانے لگائے ہوئے تھے نا، سب سے زیادہ بھوجپوری گانا آج کل سنا جا رہا ہے، اتنی زیادہ فحش، اور اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک باپ اور ایک بیٹا، ایک ماں اور ایک بیٹی یا بھائی اس کو ساتھ میں دیکھ سکتا ہے۔ اتنی زیادہ گندی تصویروں کے ساتھ گانا گایا جاتا ہے، اتنی زیادہ گندی پوری چیز دکھائی جاتی ہے اس کے اندر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھوجپوری گانے نماز کے اندر بجنے لگا نوجوان کے موبائل سے۔ اب یہ نوجوان کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پڑھتے سمے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی موبائل کی گھنٹی بجنے لگے تو اسلام اتنی اجازت دیتا ہے کہ آپ موبائل نکالیے، اس کو بند کر دیجئے، پھر اس کو آپ رکھ لیجئے۔ یہ نہیں کس کا فون آ رہا ہے دیکھ لیجئے، اس کے بعد مت کاٹیے، ایسا نہیں، اس کو نکالیے فوراً بند کیجئے اور پھر آپ موبائل رکھ سکتے ہیں۔ اتنا اسلام اجازت دیتا ہے نماز کی حالت میں کرنے کا، اتنا آپ کر سکتے ہو، یہ اسلام کہتا ہے۔ یہ حدیث سے مسئلہ نکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے میں جب وہ گندگی لگ گئی تھی تو نماز کی حالت میں آپ نے جوتے کو اتار کر کے بغل میں رکھ دیا،
وہیں سے مسئلہ نکالا کہ اگر آپ کا پرابلم ہو رہا ہو کسی وجہ سے تو اس چیز کو نکال کر کے آپ بند کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں. اس نے نکالا نہیں, اس کو معلوم نہیں تھا بٹن ایسے دبا تو ریسیو والا بٹن دب گیا, جس سے فون اٹھتا ہے وہ والا بٹن دب گیا اور اسپیکر بھی آن ہو گیا. اب ادھر سے اس کی گرل فرینڈ کی آواز آ رہی ہے, ہیلو جانم کیسے ہو, زور سے, او میری جان بات کر لو, کل جلسے میں تو نے بلایا تھا نہیں آ پائی تھی, پلیز معاف کر دو, اب جہاں بلاؤ گے وہاں چلی جاؤ. اب پوری مسجد کے اندر آواز گونج رہی ہے. سوچو گرل فرینڈ فون کیا ہوا ہے, اب یہ نماز میں کیا بولے گا, کچھ نہیں. اب لڑکی بار بار بول رہی ہے جانم پلیز بول تو لو, تیری آواز سننے کو ترس گئی. حالات دیکھیے حالات میرے بھائیو, وہ لڑکا نماز چھوڑا بھاگا وہاں سے. میرے بھائیو یہ حالات ہیں, گرل فرینڈ رکھ رہے ہو. تمہاری بہنوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے, تمہاری بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے. قرآن کی اس آیت کے اوپر کبھی غور کرو, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, زنا کے قریب تم کبھی بھی اپنی زندگی میں مت جانا, زنا کے قریب اپنی زندگی میں مت جانا, کیونکہ یہ بہت برا راستہ ہے. جس راستے سے تم جا رہے ہو وہی راستہ تیرے گھر کی طرف بھی آ رہا ہے. تم کسی ماں اور کسی بہن کے اوپر تم جا رہے ہو, تمہاری بہن بھی ہے, تمہاری بیٹی بھی ہے, تمہاری ماں بھی ہے, اسی راستے سے تیرے گھر کے اندر تمہاری ماں اور تمہاری بہن کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے تم اپنے آپ کے اندر کبھی غور کرنے کی کوشش کرو, محمد رسول اللہ کی اطاعت کر لو. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی, کاش کہ ہم دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی تو آج ہمیں جہنم کے اندر جانا نہ پڑتا. آج ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں. شادیوں میں دیکھیں, شادی ایک دم آسان ہونی چاہیے, سمپل ہونی چاہیے. آج شادیوں میں آپ کے یہاں جہیز چلتا ہے, چل رہا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ. جہنم کا انگارہ وہ آدمی اپنے پیٹ کے اندر بھر رہا ہے. میرے بھائیو یاد رکھنا, یہ جو جہیز کے طور پر جو آدمی لے رہا ہے سمجھ لے وہ مال حرام ہے. اس کو لینا اسلام کی نظر میں جائز ہی نہیں ہے, حرام میں لے نہیں سکتا ہے. بلکہ اسلام نے تو عورتوں کو دینے کا حکم دیا ہے, عورتوں کو مہر دینے کا حکم دیا ہے. جتنے میں عورت راضی ہو جائے تمہیں اتنا زیادہ مہر دینا پڑے گا. لینے کا تو حکم اسلام نے نہیں دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, آج ہم مسلمان ہیں تو کیسے مسلمان ہیں, آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر زنا بڑھ رہا ہے, اسی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر گندگیاں بڑھ رہی ہے. زنا اتنا زیادہ کیوں بڑھ رہا ہے جانتے, شادیوں میں دیر کیوں ہوتی ہے, اتنا جہیز ہی نہیں دے پاتا ہے. اور جہیز نہیں دے پاتا تو لڑکیوں کی عمر زیادہ ہونے لگتی ہے. جب وہ اپنے جسموں کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتی ہے تو وہی لڑکی پھر زنا کر بیٹھتی ہے, وہی لڑکی پھر غلط کام کر بیٹھتی ہے. حالانکہ حدیث کے بھی یہ الفاظ ہیں, اگر شادی نہ ہو سکے, نہ کر پاؤ تو تم مہینے کے اندر روزہ رکھ لو, کیونکہ یہی روزہ تمہاری شہوت, تمہاری سیکس کو ختم کر دے گا. میرے بھائیو لیکن حدیث کے اوپر عمل کہاں ہے؟ اب زیادہ عمر ہو گیا, اب میری شادی نہیں کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, اب غلط کام کرنا شروع کر دیا. اور لوگوں اس سماج کو تم بچا لو, سوسائٹی کو بچا لو. یہ جہیز تیرے گھر میں یہ دولت آئے گی تو تیرے گھر سے برکت چلی جائے گی. یہ دولت تم جیسے جسم کے اندر تیرا جائے گا, تیری نماز نہیں ہوگی, تیرا روزہ نہیں ہوگا, اس گھر کے اندر تیری عبادت نہیں ہوگی جس گھر کے اندر جہیز کا پیسہ لگایا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں ان چیزوں کے اوپر کبھی غور کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں دیکھو, نبی اکرم نے کتنے سمپل طریقے سے شادیاں کی. آج شادیاں مشکل اور زنا آسان ہو چکا ہے. زنا آسان, آج ابھی لڑکیوں کو 100 200 1000 5000 دے دو, آپ کے ساتھ اپنا جسم دینے کو تیار, لیکن شادیاں اتنی آسانی سے نہیں ہو پا رہی ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا, آپ نے فرمایا اے نوجوانوں اگر شادی کی طاقت رکھتے ہو تو شادی کرو. اللہ کے نبی کے دور میں لوگ شادی کرتے تھے تو نبی کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا, اتنا سمپل شادی. میرے بھائیوں آج ہم محمد رسول اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی اطاعت کیجئے تبھی ہم جنت کے اندر جائیں گے, ورنہ مرنے کے بعد افسوس کرنا پڑے گا کاش کہ ہم رسول کی اطاعت کی ہوتے. تو دوسرا, انسان کیوں افسوس کرے گا مرنے کے بعد؟ کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی.
تیسرا انسان تیسری مرتبہ افسوس کرے گا. 9 جگہوں پہ کہا گیا قرآن میں کہ 9 مرتبہ انسان افسوس کرے گا, 9 مرتبہ. تیسری جگہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. بڑے دوست رکھتے ہو نا اچھے اچھے, قرآن کی آیت سنو, کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا تو آج مجھے جہنم کا سامنا نہ کرنا پڑتا. یعنی کچھ لوگ اگر جہنم کے اندر جائیں گے تو دوست غلط ہونے کی وجہ سے جائیں گے. ایک لڑکا شراب نہیں پیتا تھا لیکن اس کا دوست پینے لگا تو اس کے ساتھ رہتے رہتے یہ بھی پینے لگا. ایک لڑکا زنا نہیں کرتا تھا لیکن کوئی دوست ایسا ہے جو زنا کرتا ہے, گرل فرینڈ رکھتا ہے. اب یہ دوست اس کے ساتھ رہنے لگا تو اس کی بھی عادت بننے لگی, وہ بھی گرل فرینڈ رکھنے لگا, وہ بھی زنا کرنے لگا. دیکھتے ہیں کہ نہیں صحبت کا اثر, دوستی کا اثر آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں. اچھے اچھے لڑکے بگڑ جاتے ہیں. کسی غلط کام کرنے والے کے ساتھ رہ جائیے, اچھا خاصا نمازی بے نمازی ہو جائے گا, اچھا خاصا دیندار حرام خور بن جائے گا, اچھا خاصا انسان بیکار بن جائے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. آپ نے فرمایا ہر کوئی اپنے آپ میں دیکھے کہ میرا دوست کیسا ہے. اگر اس کا دوست دیندار ہے تو سمجھ لیجئے اس کے اندر بھی دین باقی ہے, اور اگر اس کا دوست برا ہے تو یاد رکھیے وہ بھی ایک نہ ایک دن برا بن سکتا ہے. لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی سہیلیاں ایسی بنائیں جو دیندار ہو, متقی ہو. لیکن آج کل سہیلیوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, میرے بوائے فرینڈ کو دیکھو گے, دیکھیے کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے, ہاں ارے اس کا بھی ایک دوست ہے, تم بھی دوستی کرو گی. ہاں بات کرواتی ہے, لو میری سہیلی ہے بات کر لو. اب وہ سہیلی اور سہیلا دونوں میں جب بات ہو جاتی ہے وہ بھی کہتا ہے میرا دوست ہے اس سے تم بات کر لو. دونوں کی آپس میں ٹچنگ کرواتا ہے. لڑکیاں ملواتی ہے, لڑکوں آپس میں ملواتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ دوستی کا اثر ہے, صرف دوستی کا. میرے پیارے ساتھیوں, تو ہر گارجین کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کے اوپر نظر رکھے کہ میرے بیٹی کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے, کیسے لڑکوں کے ساتھ ہے, میری بیٹی کی دوستی کس لڑکی کے ساتھ ہے. اگر لڑکی صحیح ہے, دوست صحیح ہے, تو اس کی لڑکی بھی صحیح ہو سکتی ہے. لیکن اگر غلط ہے, سمجھ رہے ہیں, تو یہ حالات ہیں میرے بھائیو, یہ حالات. فرمایا امام کائنات محمد رسول اللہ کی دوستی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق سے. لیکن آپ نے فرمایا ابو بکر, اے ابو بکر تم کہتے ہو مجھ سے دوستی کر لو, میرا دوست تو اللہ ہے, لیکن ہاں دنیا کے اندر تم میرے سچے اچھے ساتھی ہو. دوست تو میرا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا دوست نہیں ہے. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا دوستی اچھی بناؤ. کبھی آپ نے فرمایا اگر تمہارا دوست اچھا ہے تو اس کا اثر یہ ہوگا المومنون والمومنات بعضهم اولیاء وبعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دوست اچھا ہو تو تمہیں نماز کا وہ حکم دیں گے, تمہیں اچھے کام کا وہ حکم دیں گے, تمہیں صدقہ و خیرات کا حکم دیں گے. جلسے میں دے رہا, تعاون دے رہا ہے, ایک دوست کہے گا تم بھی دے دو, کیونکہ مرنے کے بعد یہی کام آئے گا. کتنے لوگ ہیں جو جلسہ سننے کے بعد تعاون بھی نہیں کرتے, چلے جاتے ہیں. اگر کہیں موت ہو گئی تو کوئی بھی آدمی بنا تعاون کیے نہیں جائے گا. یہ میری گزارش ہے, کیونکہ ایک ایک روپیہ ایک ایک نیکی کی وجہ سے آدمی کل قیامت کے دن ترسے گا. فرمایا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ ہم دنیا کے اندر فلاں کو اپنا متر نہ بنائے ہوئے ہوتے, فلاں کو اپنا فرینڈ. آج دیکھیے واٹس ایپ کے اندر کتنے فرینڈ ہیں, چیٹنگ چل رہی ہے, رات رات بھر موبائل پہ باتیں ہو رہی ہے. یہ دوست نہیں تو کیا ہے, لڑکیوں سے رات رات بھر باتیں ہو رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا تو میں زنا نہ کرتا, میں شراب نہ پیتا, میں جوا نہ کھیلتا, میں غلط کام نہ کرتا. فلاں کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے. او فرقیہ کے لوگوں, اپنی دوستی کے اوپر تم غور کرو, میرا دوست کیسا ہے. اگر تیرا دوست اچھا ہے تو تو بھی اچھا بن جائے گا, تیرا دوست برا ہے تو تو بھی برا بن جائے گا. وہ شراب پیتا تو بھی شراب پینے لگے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا برے لوگوں کے ساتھ دوستی کبھی بھی مت کرو. میرے پیارے ساتھیوں, کل
قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا، کاش کہ ہم نے دنیا کے اندر فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا، فلاں سہیلی نہ بنائی ہوئی ہوتی، فلاں لڑکی کو اپنا دوست نہ بنائی ہوئی ہوتی، تو فلاں لڑکی کی وجہ سے فلاں لڑکے سے میرا کانٹیکٹ نہ ہوتا، زنا نہ کرتی، زنا نہ ہوتا، اور زنا نہ ہونے کی وجہ سے آج میں جہنم سے بچ جاتی۔ لیکن اللہ میں کیا کر بیٹھی، سر پکڑے گا، اپنے انگلیوں کو دانتوں سے چبائے گا، لیکن مرنے کے بعد کوئی کام آنے والا نہیں ہے، دنیا میں دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا۔ اور پھر قرآن کی اس آیت کو سنیے، یا لیتنی لم اوت کتابیا، انسان کیا افسوس کرے گا، کیا تمنا کرے گا، کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال، یہ رزلٹ بائیں ہاتھ میں نہ ملا ہوا ہوتا۔ انسان کو مرنے کے بعد دو ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، یہ داہنا، یہ بایاں۔ داہنا میں مل گیا تو سمجھ لیے جنتی، بایاں میں مل گیا کام خلاص جہنمی۔ داہنا میں بھی نامہ اعمال ملے گا، بایاں میں بھی نامہ اعمال ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، پاس ہو گیا، اچھلے گا، کودے گا، دوڑے گا، بھائی کو اس کو دکھائے گا، اس کو دکھائے گا، دیکھو رزلٹ دیکھو۔ تم کہتے تھے ارے یہ نماز پڑھنے جا رہے کیا کام آنے والا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے کیا کام آئے گا، یہ دینداری اپنا رہا ہے، یہ تقوی دکھا رہا ہے کیا کام آئے گا، دیکھ رزلٹ دیکھ۔ او لوگو میرا رزلٹ دیکھ لو، جنتی کا سرٹیفکیٹ مجھے مل گیا ہے، میں جنت میں جا رہا ہوں، مجھے اللہ نے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا ہوں، اب میں جنت میں جا رہا ہوں۔ او لوگو، او میرے بھائی، میری ماں، میری بہن، میرا بیٹا، دیکھ میرا نامہ اعمال دیکھ لے۔ لیکن جس کا بائیں ہاتھ میں، داہنے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے یہ کتاب، یہ نامہ اعمال، یہ رزلٹ نہ ملا ہوتا تو آج مجھے جہنم کا سامنا نہ کرنا پڑتا، کاش میں دنیا کے اندر مٹی بن گیا ہوتا، مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہ کرتا، کیوں مجھے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا ہے۔ ارے اس نامہ اعمال کے اندر وہ ساری برائیاں لکھی ہوئی ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کے اندر چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی تمام چیزیں، تمام باتیں لکھی ہوئی ہے، چھوٹا گناہ بھی لکھا ہے، بڑا گناہ بھی لکھا ہے، فلاں جلسے میں نے فلاں لڑکی کی طرف دیکھا تھا، فلاں لڑکی کے ہاتھ کو میں نے ٹچ کیا تھا، وہ بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، فلاں رات میں فلاں لڑکی سے میں نے پوری رات بات کی تھی، کسی نے جانا ہی نہیں تھا، وہ بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ارے فلاں رات جنگل میں، کھیت میں جا کر کے میں نے فلاں بیوی کے ساتھ زنا کیا تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا، لوگ مجھے بڑا اچھا سمجھتے تھے، لیکن وہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ارے میں نے چپکے سے لون لیا تھا، میں نے چپکے سے رشوت والا کام کیا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے چپکے سے جہیز لیا تھا، دنیا والا نہیں جان رہا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے غلط کام کیا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی، کاش کہ مجھے یہ رزلٹ نہ ملا ہوتا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کسی چیز کو تو چھوڑا ہی نہیں ہے، یہ ریکارڈ ہماری باتوں کو کر رہا ہے، لیکن اس پردے کے پیچھے اس کو ریکارڈ کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ ریکارڈر اس پردے کے پیچھے لڑکیوں کی آواز اور اس کے فوٹو کو یہ ریکارڈ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا پاور نہیں ہے، لیکن رب کے پاس اتنا پاور ہے کہ رب کریم عرش کے اندر موجود ہے، لیکن فرش کے اندر تمام باتوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہر انسان
قرآن کے اوپر دو دو فرشتے مقرر ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ او فرقیہ کے لوگوں، قرآن کی آیتوں کے اوپر کبھی غور کرو۔ قرآن کہتا تیرے پاس 24 گھنٹہ دو فرشتے مقرر ہیں، ایک فرشتہ تمہاری نیکیوں کو لکھتا ہے تو دوسرا فرشتہ تمہاری برائیوں کو لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ او میرے بندے، تیری زبان سے جو جملے نکلتے ہیں اس کو بھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کو بھی میں اپنی کتاب کے اندر، کتاب محفوظ کی اس کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ او دنیا کے لوگوں، کتاب تم پڑھ لو، نامہ اعمال پڑھ لو، رزلٹ خود پڑھ لو اور اپنا فیصلہ کرو جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں جاؤ گے، تم خود فیصلہ کر لو، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان دیکھے گا ارے یہ تو یہ بھی لکھا، یہ بھی لکھا، یہ بھی لکھا، یہ بھی لکھا۔ نیکی کہاں ہے؟ کہاں نیکی؟ وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، وہ تمہیں دکھانے کے لیے گیا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے گیا، وہ تو دکھانے کے لیے گیا تھا۔ دکھاوا جانتے ہیں؟ ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا، حج کرنے گیا، دکھاوا ہمارے زندگی میں دیکھیے کتنا شامل ہے، دکھاوا کتنا ہماری زندگی میں آ گیا ہے۔ ایک آدمی حج کرنے گیا، حج کر کے واپس آیا، کوئی آدمی اس سے پیسہ پاتا تھا، اس کے پاس گیا اور بولا میرا رجسٹر نکالو، تم کتنا پیسہ پا رہے ہو؟ رجسٹر نکالا، کہا کہ 10,000 آپ کا باقی ہے۔ کا نام کیا لکھے ہو؟ بولا ابراہیم۔ بولا ابراہیم صرف لکھے ہو؟ نکالا اور قلم سے لکھ دیا حاجی محمد ابراہیم، چلا گیا، حاجی بڑھا دیا، اب مجھے حاجی صاحب کہو، پیسہ نہیں دیا۔ دکھاوا دیکھیے زندگی کے اندر کتنا زیادہ آ گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، عبادت بھی ہے لیکن خلوص نہیں ہے، نماز ہے لیکن نماز کے اندر خلوص نہیں ہے۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، مولانا ابوالکلام سلفی آ گئے، اب جلدی جلدی پڑھ رہا تھا لیکن اب آرام آرام سے پڑھنے لگا، یہ دکھاوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اپنی زندگی کے اندر کچھ چینج کر لو، کچھ تبدیلی کر لو، مرنے کے بعد تمہیں کہیں افسوس نہ کرنا پڑے۔ یہ زندگی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور میری بہنوں، اور میری پیاری بہنوں، تم اپنے چہروں کے اوپر گھمنڈ کرتی ہو، فخر کرتی ہو، اس جہنم کا سامنا کیسے کرو گی؟ اس جہنم کے اندر تم جاؤ گی تو سامنا کیسے کرو گی؟ جس آگ کو ہم 1 منٹ اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھ سکتے، اس آگ کا سامنا کیسے کر سکتے ہو؟ نوجوانوں، کیا آپ نے وہ منظر سنا؟ ایک لڑکی نے ایک نوجوان کو زنا کرنے کے لیے ابھارا، اس کا دوست کہیں گیا ہوا تھا۔ مالک، امام مالک اپنے کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں، نوجوان کہیں گیا تھا، لڑکی نے اس کو زنا کے لیے کہا، دوست کی ساتھی دوست تم ہو، لو میں خوبصورت ہوں، ابھی ابھی میری شادی ہوئی ہے، جوانی کا فائدہ اٹھا لو، تیرا دوست بہت دیر میں آئے گا، بارش ہو رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، اب رات میں تیرا دوست آنے والا نہیں ہے۔ اپنا جسم جوان کو دے دیا، اس کے اوپر اپنا جسم دے دیا، ہاتھ کا اس کے گلے میں رکھ دیا، اس کے باہوں میں باہیں ڈال دیا اور کہنے لگا، او نوجوان آ میری پیاس بجھا دے، او نوجوان آ میرے ساتھ غلط کام کر لے، آ میرے ساتھ اپنا جسم پورا کر لے، تو بھی جوان میں بھی جوان، تو بھی ہینڈسم میں بھی بیوٹیفل، آ میرے ساتھ، تو ہم دونوں آپس میں اپنی پیار کو بجھا لیتے ہیں، آؤ تم مجھے پسند ہو اور مجھے دیکھو میں تو چاند سے باتیں کرتی ہوں۔ نوجوان جانتا تھا کہ یہ چند منٹ کا مزہ ہے، اس کے بعد زندگی بھر سزا ہی سزا ہے، مرنے کے بعد جہنم کا بھی سزا چکھنا پڑے گا، عذاب علیم چکھنا پڑے گا۔ لڑکی کے اوپر نظر پڑی، ظاہر سی بات ہے کون ایسا کنٹرول کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ سامنے لڑکی اور ایک دم خوبصورت لڑکی ہو، آج دیکھیے کیٹرینا کی تصویر ہو، کیٹرینا یہاں پہ آ جائے تو آدمی تقریر سنے گا، بھاگ کر کے اس کے دیکھنے کے لیے چلا جائے گا۔ حالات دیکھیے، بہت خوبصورت لڑکی آپ کے پاس ہو، کوئی نہیں ہے، بند کمرہ ہے، نوجوانوں کیا اپنے آپ کو روک سکتے ہو؟ کیا اپنے آپ کو روکا جا سکتا؟ نہیں روک سکو گے۔ اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہی زنا سے بچ پائے گا، وہی اپنے آپ کو روک سکے گا۔ اس نوجوان کو دیکھو، سامنے نوجوان خوبصورت حسین و جمیل لڑکی ہے، اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں غلط کام نہیں کر سکتا،
سکتا ہوں, مجھے مرنے کے پاس اللہ کے پاس جانا ہے. اس لڑکی نے کبھی ادھر پکڑا کبھی ادھر پکڑا, کبھی اپنے دوپٹے کو اس کے سر کے اوپر رکھا, کبھی اپنے کپڑے اتار کر کے اس کے پاس رکھ دیے. اب یہ مجبور ہو گیا, کیا کرے؟ اس نے آخرکار کہا اے خاتون ذرا ماچس لے کر کیا. ماچس لے کر کے وہ عورت آئی. اس لڑکے نے اس ماچس کے تنکے سے آگ جلایا اور آگ جلانے کے بعد ہاتھ اوپر رکھ دیا. ہاتھ جلانے لگا, جیسے جلنے لگا ہاتھ ہٹا لیا, پھر جلنے لگا پھر ہاتھ ہٹا لیا. ایسے کرتے کرتے اس نے پوری رات گزار لی. لڑکی کہتی کیا کر رہے ہو, اپنے ہاتھ کو کیوں جلا رہے ہو؟ لڑکا کہتا ہے میں چیک کر رہا ہوں دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں. میں نے چیک کر لیا کہ میں دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, تو میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا. یہ کہہ کر کے پوری رات گزار دی اور اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا, اپنے آپ کو سیکس سے بچا لیا, اپنے آپ کو غلط کام سے بچا لیا. صبح ہوئی یہ کہتا ہوا نکلا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے زنا سے بچا لیا ہے. اور لڑکیوں, کیا تم نے حضرت مریم کا واقعہ نہیں سنا ہے؟ حضرت مریم اتنی خوبصورت, اتنی زیادہ حسین و جمیل, اتنی زیادہ بیوٹیفل, اتنی زیادہ خوبصورت حضرت مریم تھی. لیکن مریم بند کمرے کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسان کی شکل میں, ہینڈسم نوجوان کی شکل میں اس کے پاس بھیجا. لڑکی ہے, نوجوان ہے, سامنے نوجوان ہینڈسم لڑکا ہے, بیت المقدس کے بغل میں کمرہ ہے, اسی کمرے کے اندر حضرت مریم بھی موجود ہے اور نوجوان لڑکا بھی موجود ہے. بند کمرہ, کھڑکی بند, دروازہ بند, کوئی نہیں ہے, سامنے لڑکا موجود ہے. حضرت مریم کی آواز نکلی اور حضرت مریم کہنے لگی او قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں اللہ کا واسطہ دے رہی ہوں, اے نوجوان تو کوئی بھی ہے مجھے ٹچ کرنے کی کوشش مت کرنا, مجھے ٹچ مت کرنا, مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. میں کیا اللہ کو جواب دوں گی؟ میرے جسم کو ٹچ مت کرنا, اے نوجوان تم میرے قریب مت آنا. اس مریم کو معلوم نہیں تھا یہ نوجوان انسان کی شکل میں آیا, یہ فرشتہ اسے معلوم نہیں تھا. لیکن لڑکی تھی, اپنے جسم کو بند کمرے میں کیسے اپنے آپ کو بچا رہی ہے. کیسی لڑکیاں تھی, آج لڑکیاں کب اپنے جسم کو بچا رہی ہے. تو چل میں آئی, حال یہ ہے, تو چل میں آئی. غور کرو نوجوانوں, یوسف کا منظر تو کبھی سنا ہوگا, حضرت یوسف کے واقعہ کے اوپر کبھی غور کرنا. بند کمرہ, 7 دروازے بند, اور سب سے زیادہ مصر کی حسین لڑکی, بادشاہ کی بیوی ہے, سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی, سج دھج کے میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے او یوسف آ مجھے ٹچ کر, مجھے پیاس میری بجھا دے. اے یوسف تو اتنا ہینڈسم ہے, مجھے اپنے باہوں میں لے لے. حضرت یوسف کا جواب تو سنو. حضرت یوسف کہتے ہیں انی اخاف اللہ, مجھے اللہ کا ڈر ہے, مجھے رب کا خوف ہے, مجھے کل قیامت کی اللہ کے سامنے سامنا کرنے کا خوف ہے, مجھے جہنم کا ڈر ہے. او ملکہ, او میرے مالک کی بیوی, میں تیرے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا. ہاں بند کمرہ ہے, 7 دروازے بند ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب حضرت یوسف جانے لگے, پیچھے سے لڑکی دوڑی, عورت دوڑی, وہ اس بادشاہ کی بیوی دوڑی پکڑنے کے لیے, لیکن دروازہ کھلتا چلا گیا اور حضرت یوسف نکل گئے. اس برائی سے اپنے آپ کو حضرت یوسف نے بچا لیا. نوجوان تھے, شادی شدہ نہیں تھے, لیکن کیسے اللہ کے بندے تھے. بند کمرے میں سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہے, لیکن حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بچایا. قرآن میں یہ واقعہ اگر موجود ہے تو کیوں ہے؟ فرقیہ کے جوانوں بتا
بتاؤ تم مجھے بتاؤ قرآن کے اندر یہ واقعہ کیوں ہے؟ صرف سننے کے لیے ہے؟ نہیں نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جب حضرت یوسف نے بند کمرے کے اندر اپنے آپ کو بچایا تو ہم کھلم کھلا کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں تو بھی مرنا ہے، ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ فرمایا لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملا ہوتا تو آج ہم جہنم کے اندر نہ جاتے، آج ہم جہنم کے اندر نہ جاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ غور کرو، مرنے کے بعد انسان یہ افسوس کرے گا۔ ایک بات یاد کر لیجئے آپ ذہن کے اندر، جو وقت گزر رہا ہے یہ دوبارہ نہیں ملنے والا ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے 2020 چلا گیا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ 2021 ہے، یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ 2022 آنے والا ہے، یعنی ہر آنے والا دن دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ آ گیا سو آ گیا، وہ دوبارہ تیری زندگی کے اندر نہیں آئے گا۔ تیری زندگی 60 سال ہے تو 1 سال کم ہو گیا تو 62 سال تو زندہ رہنے والا ہے، ایک اور کم ہوا تو 58، ایک اور کم ہوا تو 57، ایسے کرتے کرتے تیری زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی تو موت کے قریب پہنچ رہا ہے، اپنی قبر کی طرف جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر بھی تو اپنے آپ کو بدل نہیں رہا ہے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد کہو گے اللہ دنیا میں لوٹا دے، اللہ دنیا میں لوٹا دے۔ زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے تتھستو شمبل گرام سوتی سیو جیو جاتی بیوجتا منگل چال بہورا پاپیتا بیوجتا مہامدتی خیاتی ششاقا شمنویتا او تشمنن تڑمڑے ماں چڑیے شمنویتا۔ محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر تمام لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھی، اور آپ نے پاپوں کو ختم کیا، اور آپ نے لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیا، اور آپ کی باتوں کو لوگوں نے مانا، اتنا مانا کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نبی کے صحابہ کی طرح بن جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو افسوس کرنا پڑے گا۔ اس زندگی کی آنے سے پہلے اس زندگی کے اندر تیاری کر لو۔ اور فری فائر گیم کھیلنے والوں، وقتوں کو برباد کرنے والوں، اپنے زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو، قرآن سننا شروع کر دو۔ بے نمازیوں، نمازی شروع کر دو، نمازی بن جاؤ۔ حرام خورو، حلال رزق کماؤ۔ صدقہ خیرات نہ دینے والوں، زندگی کے اندر صدقہ و خیرات کر لو۔ مرنے کے بعد افسوس کرنا پڑے گا، مرنے کے بعد تمہیں اپنے انگلیوں کو چبانا پڑے گا، تمہیں اپنا ماتھا پکڑنا پڑے گا۔ اس وقت آنے سے پہلے اسی زندگی کے اندر اپنے آپ کو چینج کر لو، اپنے آپ کو بدل دو۔ میرے بھائی، جو آپ کو کہنے کے لیے ابوالکلام سلفی ضرور آیا ہے، لیکن ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ رب سے ہدایت مانگیے کہ اللہ میں کیوں بے نمازی ہوں، میں کیوں بے دین ہوں، میں کیوں نہیں مسجد میں جا پا رہا ہوں، میرے اندر کیا کمیاں ہیں؟ اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ مسجد میں ہم کیوں نہیں جا پا رہے ہیں؟ نوجوانوں، تیرے جس سے 1000 نوجوان گزرے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، اس نے کہا تھا اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس کی جوانوں کے اندر عریانیت، بے حیائی، زناکاریاں اس کی جوانوں کے اندر ڈال دو، وہ قوم برباد ہو جائے گی۔ ہماری قوم اگر برباد ہے تو آج ہمارے جوان برباد ہے۔ جوانوں جاگو اور اپنے آپ کو اسلامی کلچر میں ڈھالو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی کہا تھا اور کبھی آپ نے محمد بن قاسم کو دیکھا ہوگا، 17 سال کا لڑکا میرے بھائیوں اسلام کا پرچم لہراتا ہوا کہاں سے کہاں تک چلا گیا۔ آج ہم 17 سال میں 17 گرل فرینڈ رکھتے ہیں، 18 سال میں 18 گرل فرینڈ۔ میرے بھائیوں، آج تو ہم اسی میں مقابلہ کر رہے ہیں، برائیوں میں مقابلہ کر رہے ہیں، اچھائیوں میں مقابلہ کرنے کی کوشش کرو، کمپٹیشن کرو، ایک مثالی نوجوان بننے کی کوشش کرو۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ۔ اور فرقیہ کے لوگوں، ہماری یہ باتیں اگر آپ کے کانوں تک پہنچی ہے تو کم سے کم غور ضرور کیجئے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نے یہ پوری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر اللہ کے اوپر یقین ہے، محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہو، تو میرے بھائیوں، نبی کو ماننے والا سننے کے بعد نبی کی بات مان کر کے سننے کے بعد میرے بھائیوں کبھی
کبھی بھی مکر نہیں سکتا ہے. نبی نے فرمایا اس کو کرنا ہے تو کرنا ہے. وہ لڑکا آپ نے سنا ہوگا مرثد ابن مرثد کا واقعہ, آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے فرمایا لڑکیوں کو غیر محرم لڑکی جو تمہاری غیر محرم ہے ٹچ نہیں کر سکتے ہو. وہ مرثد ابن ابی مرثد گرل فرینڈ کے بغیر رہ نہیں پاتا تھا, لیکن اسلام لانے کے بعد جب وہ لڑکی دوڑتی ہوئی آئی تو مرثد ابن ابی مرثد نے کہا دور رہو, اب میں تجھے ٹچ نہیں کر سکتا کیونکہ اب میں محمد رسول اللہ کو مان چکا ہوں, اب میں نے اسلام لے آیا ہے, اب میں کسی غیر لڑکی کو ٹچ نہیں کر سکتا. ویسے میں بننے کی ضرورت ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام کے اوپر زندہ رکھ. انشاءاللہ بہت سے پروگرام ہیں آپ کے اگل بغل میں آس پاس میں, انشاءاللہ پھر دوبارہ آؤں گا اور الگ اور ایک انوکھے موضوع کے اوپر انشاءاللہ ہمارا خطاب ہوگا. رب کریم سے دعا ہے رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام کے اوپر زندہ رکھ, جب بھی تو ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. الہ العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں. صدقہ دینے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں, یاد رکھیے گنہگار ہر کوئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر چیز کا صدقہ دیا جائے, ضرورت اس بات کی ہے آپ یہاں دیجئے کہیں بھی دیجئے, لیکن جہاں پہ ابھی آئے ہوئے ہیں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں. زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی کوشش کیجئے. اللہ آپ کے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے سماج کے اندر برائیوں کو ختم کر دے, ہمارے ماحول کو اللہ چینج کر دے, بدل دے. اسلامی ماحول میں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما, اپنے بچوں کو دینی تربیت دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, کتاب و سنت کے اوپر زندہ رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو اسلام کے اوپر خاتمہ ہو. آمین. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.